بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس طور پر کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، بے نیاز ہے، جس کی تو نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی تو وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سب کو سب سے پہلے صوفی اسلامی ٹی وی کی جانب سے السلام علیکم، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے جو دن کو رات میں بدلتا ہے اور جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین نے یہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ کون ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو پیٹ میں ہی اس بچے کو کھانا پہنچاتا ہے۔ بے شک اللہ رب العالمین ہر انسان پر، ہر بچے پر، ہر پیٹ پر، ہر دل پر، ہر نیت پر اللہ رب العالمین ہمارے پر قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بہت بے نیاز ہیں، ہم بہت ناشکری ہیں، جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی اللہ رب العالمین کا کم ہے۔ آج کا یہ وظیفہ میں اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے بہت ہی پاورفل لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے رمضان مبارک کے تیسرے عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ لیلۃ القدر کی رات میں ہو سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف آپ نے لیلۃ القدر کی رات میں ہی ادا کرنا ہے۔ یہ رات لیلۃ القدر کی 23ویں رات ہوگی اور 25ویں رات ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جو تم پر آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہا وہ گویا ہر بھلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف اور صرف بدنصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کی راتوں میں اللہ رب العالمین کی رحمتیں نشاور ہوتی ہیں مسلمانوں پر، اور اللہ رب العالمین کی برکتیں نشاور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جو بھی مانگیں اللہ رب العالمین وہ ہمیں عطا فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ خصوصاً میری بہنوں کے لیے اور میرے پیارے بھائیوں کے لیے ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کے بیچ میں پیار محبت پیدا ہو جائے، یعنی کہ جو نکاح کی حالت میں جوڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میرے شوہر میرے ساتھ پیار محبت کرنا شروع کر دے، اور شوہر چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے ساتھ پیار محبت کرنا شروع کر دے، اور میری پیاری بہنیں چاہتی ہیں کہ آپ سسرالیوں گھر سے علیحدگی حاصل کر جائیں، لیکن میری پیاری بہنیں سسرالیوں سے علیحدگی بھی حاصل نہیں کر پاتی۔ ان کا شوہر بیچ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے علیحدہ نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کا شوہر صاحب استطاعت بھی ہے اور آپ کو الگ گھر بھی لا کر نہیں دیتا، تو آپ میری پیاری بہنوں نے اس وظیفے کو لیلۃ القدر کی راتوں میں ادا کر کے اپنے آپ کو اپنے فائدہ دلوا لینا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ رات صرف اور صرف 23ویں رات اور 25ویں رات ہوگی۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتا ہوں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل صوفی اسلامی ٹی وی پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ لیلۃ القدر کی راتوں میں ادا کرنا ہے، اور یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورت سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پاک صاف ہو کر ادا کرنا ہے۔ ناپاکی کے ایام میں میری پیارے بہنیں اس وظیفے کو ہرگز بھی ادا نہ کریں، اور نہ ہی تو ناپاک کپڑوں میں میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ پاک صاف ہو کر جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو حالت میں آپ اس وظیفے کو ادا کیجیے گا۔ آپ میری پیارے بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے رات کے آخری پہرے میں اٹھ کر عبادت کرنی ہے، اور آپ نے رب العالمین کو منانا ہے، یعنی کہ آپ رات کے 12 بجے کے بعد جب مرضی اٹھ کر کچھ منٹ بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو ادا کر لیجئے، پھر آپ کو اس وظیفے سے فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات یعنی کہ رمضان کے تیسرے عشرے میں 23ویں رات کو آپ نے اٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کرنا ہے۔ جب آپ نے اسی جگہ پر جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ رب العالمین کو یاد کیا، پھر آپ نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز تہجد کو ادا کرنا ہے۔
آپ جتنے بھی نوافل کو ادا کرنا چاہتے ہیں آپ اتنے ہی نوافل کو ادا کر لیجیے گا، اور پھر آپ نے دوبارہ اسی جگہ پر بیٹھ کر اپنے سامنے 2 عدد کھجوریں لے کر رکھ لینی ہیں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ میری پیاری بہنیں اور میرے پیارے بھائی کس مشکلات کو حل کرنے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہے ہیں۔ خصوصاً یہ وظیفہ میاں بیوی کے درمیان کا ہے، لیکن اگر آپ کسی اور مسئلے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی اور مسئلے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ میری پیاری بہنوں نے اور میرے پیارے بھائیوں نے اپنے معاملات کو اپنے ذہن و گمان میں باندھنے ہیں۔ میری پیاری بہنیں یہ باندھنے کہ میرا شوہر میرے ساتھ پیار محبت کرنا شروع کر دے، میں سسرال سے علیحدگی حاصل کر جاؤں، یا آپ کے سسرال کے متعلق کوئی اور معاملات بھی ہیں وہ بھی آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیجیے گا، اور میرے پیارے بھائی بھی اپنے ذہن و گمان میں کوئی اور معاملات باندھ لیں جو بیوی کے متعلق ہیں، اور بیوی اپنے شوہر کے متعلق معاملات باندھ لیں۔ اگر آپ کوئی اور خواہشات ہیں، دعائیں ہیں، وہ بھی آپ اپنے ذہن و گمان میں باندھ کر اس وظیفے کو آپ شروع کر سکتے ہیں۔ آپ نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے ہی آپ نے 11 مرتبہ سب سے پہلے درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ لیکن جب سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا، آپ نے اس آیت کو 3 مرتبہ پھر دہرانا ہے، یعنی کہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے دہرانا ہے اور آپ نے کیسے وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جہاں پر ایاک نعبد و ایاک نستعین آئے گا آپ نے اس آیت کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور جہاں تک کہ آپ کا سورہ فاتحہ کا وظیفہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے پھر دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنے کے بعد اپنی سورت کو پورا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے 313 مرتبہ سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیر ضرور لگے گی، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا لازمی قبول و منظور فرمائیں گے۔ جب آپ نے اتنا وظیفے کو مکمل کر لیا تو پھر جو آپ کے سامنے 2 عدد کھجور پڑی ہوگی، اس کھجور کے اوپر آپ نے 2 مرتبہ ہی پھونک مار کے آپ نے ایک کھجور کو کھا لینا ہے۔ اگر شوہر بیوی کے لیے ادا کر رہا ہے تو شوہر ایک کھجور کھا لے، اگر بیوی ادا کر رہی ہے تو بیوی کھا لے، اور جو دوسری کھجور اس جگہ پر پڑی ہوگی جہاں پر آپ نے پہلے رکھی تھی، اس جگہ سے اٹھا کر آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پر رکھ کر اپنے شوہر کا یا اپنی بیوی کا تصور رکھ کر اس پر پھر دوبارہ 3 مرتبہ ہی پھونک مار دینی ہے۔ وہ آپ نے کھجور اپنے شوہر کو یا اپنی بیوی کو آپ نے کھلا دینی ہے۔ یہ طریقہ کار ایسے ہی رہے گا۔ آپ نے یہ تو ادا کر لیا 23 رمضان مبارک کی رات کو، اور پھر آپ نے اسی طرح سے ہی 25 رمضان مبارک کی رات کو بھی آپ نے اسی طرح سے وظیفے کو ادا کر کے اپنے آپ کو فائدہ دلوا لینا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو لازمی اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لازمی لائک بھی کریے گا۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان فرمانی ہے، اس کے بعد جا کر آپ نے اپنی گنہگار زبان سے اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ جتنا ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں گڑگڑائیں، اپنے معاملات کو بیان فرماتے جائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا لازمی قبول و منظور بھی ہوگی، اور اللہ رب العالمین بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اپنی طرف کو بیان فرمائیے گا، اپنے معاملات کو اللہ رب العالمین کے سامنے لازمی بیان فرمائیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کر سکتی ہیں، اور آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب لازمی کر سکتی ہیں۔ اب تک اتنا ہی، دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔